اگر دا وطن رد کنی بد قبول منو دست و دامان آل رسول. نہایت واجب الاحترام عزیز ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ جمعہ وہ دن ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الجمعۃ العید المسلمین، جمعہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جس طرح بندہ عید والے دن تیار ہوتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے صاف ستھرے پہن لیتا ہے اور سنت کے مطابق مسجد میں آ کر یا عیدگاہ میں جا کے نماز عید کی ادائیگی کرتا ہے، اسی طرح فرمایا جمعے والے دن جو بندہ غسل کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جمعے والے دن پہلی صف میں آ کر بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اونٹ ذبح کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے والے دن دوسری صف میں آ کے بیٹھے اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ہے، جو تیسری میں بیٹھے اسے ایک بکرا یا بکری ذبح کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ حاضر قیاس یہ ثواب کم ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے جو پہلے آ گئے کوشش کریں کہ وہ اگلی صف میں آ کے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانیاں پیدا ہوں۔ کیونکہ صفوں کو پھلانگ کر آگے آنا بھی یہ حدیث پاک میں ممانعت آئی ہے کہ جب کوئی بندہ بیٹھا ہے تو اس کی کندھوں کو پھلانگ کر آنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر زیادہ سے زیادہ بالخصوص آج کے دن اور روزانہ کی بنیاد پر ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس بندے نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھنا بھول گیا، صاحب مشکات نے لکھا کہ حضور نے فرمایا کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ معلوم ہوا نماز بھی اگر قبول ہوتی ہے، عبادت بھی قبول ہوتی ہے تو اللہ کے محبوب پر درود پڑھنے سے اللہ ہمیں درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے پڑھنے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ 11ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی تفصیل گزشتہ جمعے میں نے تھوڑی بیان کی ہے، آج بھی اسی ضمن میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور آج میرا یہ موضوع ہے کہ قرآن و حدیث سے کرامات کو ثابت کرنا، کہ کرامات اولیاء اور ان کا بیان اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کا فرمان ہے اور قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا اے ایمان والو، آپ کے غلاموں کو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اے ایمان والو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے امتیوں کو ایک بار نہیں فرمایا یا دو بار نہیں فرمایا یا 3 یا 4 یا 10 بار نہیں فرمایا اے ایمان والو قرآن پاک میں۔ اللہ نے پورے قرآن میں 88 بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کتنی محبت اللہ ارشاد فرمائے اپنے نبی کی امت سے کہ اپنے نبی کی امت کے غلاموں کو اللہ بڑے پیار سے بلا رہا ہے قرآن پاک میں۔ معلوم ہوا جو حضور کی امت میں آ جائے، اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبت کی وجہ سے اپنے محبوب کی امت سے پیار فرماتا ہے اور بڑے پیار سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں فرما رہا ہے ان الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا کہیں فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لے آئے۔ اللہ پیار سے فرما رہا ہے اے ایمان والو۔ پہلے نبیوں کی امتوں کو یہ عزت یہ احترام حاصل نہیں تھا۔ پہلے نبیوں کے بارے میں اللہ یہ فرما دیتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو۔
پہلے نبیوں کو بلانے کا پکارنے کا طریقہ، ان کو لقب دینے کا طریقہ کوئی اور تھا، لیکن جب میرے تیرے آقا کی باری آئی، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، تو رب نے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اس طرح بلاؤں گا اس طرح تمہیں بلانے کا حق ہے، کیونکہ تم عام امت نہیں بلکہ میرے آخر پیغمبر کی امت بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر اسی پہ بحث کریں تو یہ جمعہ گزر جائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، پرہیزگاری اختیار کرو، خوف الہی اپنے دل میں پیدا کرو، یہ دیکھو کہ گناہ سے بچتے رہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ تصور باندھو، ہر وقت سوچو کہ اللہ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ ایمان والوں کے اعمال سے واقف ہے، ہر بندے کے اعمال سے واقف ہے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارے اندر یہ خوف، یہ ڈر پیدا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے دو چیزوں کا بیان فرمایا ہے، ایک خوف کا، ایک تقوی کا بیان فرمایا ہے، یعنی کہ خوف تقویٰ، اور دوسری چیز ہے ایمان۔ ایمان کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما کے یہ ضرورت بیان فرمائی کہ ایمان بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ یہ ایمان والوں تمہیں دو چیزیں میں نے عطا کی ہیں کہ ایمان عطا فرمائے، تقویٰ اختیار کرو، یعنی ڈر۔ یہ دو چیزیں، ان دونوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیوں کہ ان دونوں پر شیطان حملہ کر دیتا ہے۔ شیطان جو ہے نا انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کے پہلے رکوع کی آخری آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کس چیز پر حملہ کرتا ہے؟ یہ دو چیزوں پر، جن کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے، اور کس طرح کرنی ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو میرے سچے لوگ ہیں نا، فرمایا ان کو شیطان نہیں کچھ کہہ سکتا، شیطان ان سے بھی بھاگے گا۔ اگر تم ان کا دامن پکڑ لو گے نا، یعنی کہ ان کی پیروی کرو گے نا، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے ایمان کو بھی حفاظت مل جائے گی اور تمہارا تقویٰ بھی محفوظ رہے گا۔ شیطان جو ہے نا یہ تقویٰ اور ایمان دو چیزیں دیکھ کر حملہ کرتا ہے۔ بھائی بندہ عمل نہیں کرتا، مثال سمجھانے کے لیے، بندہ نماز نہیں پڑھتا، شیطان کو تو خوشی ہے کہ یہ نہیں پڑھ رہا، وہ تو اس کا آلریڈی کام پہلے ہی چل رہا ہے، اس کو بہکانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ایک بندہ چوری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، برے اعمال میں مبتلا ہے، شیطان کو کیا ضرورت ہے اس کو مزید اس طرف لانے کی، نیکی کے کام کرنے کی؟ وہ تو آئے گی نہیں نیکی کی طرف، کیونکہ وہ شیطان کے راہ پہ چل رہا ہے۔ معلوم ہوا شیطان سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس تقویٰ اور ایمان کی دولت موجود ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ اور وہ حفاظت کیسے ہوگی؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب اولیاء اللہ کا ساتھ مل جائے گا نا تو ہمیں حفاظت مل جائے گی۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب کا نام ہے، صفحہ اس کا 399 ہے اور جلد اس کی 4 ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم، راستہ اختیار کرو سیدھے لوگوں کا، جنہوں نے سیدھا راستہ اختیار کیا ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، میں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو اے ایمان والو جن پر میرا انعام ہوا۔ اور انعام والے کون لوگ ہیں؟ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے نبی اور سچے اور شہید اور اللہ کے ولی، یہ انعام والے لوگ، ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ فرمایا کہ ان لوگوں پر، ان لوگوں کے راستے پر چلو تو بچ جاؤ، کیونکہ شیطان تمہارے دو چیزوں پر حملہ کر رہا ہے، ایک ایمان پر، ایک تقوی پر، اور یہ دو چیزیں بندے کو ولی بنا دیتی ہیں۔ اور کئی ولیوں کو وہ اس مقام پہ آ کے، اس سٹیج پہ آ کے راہ سے ہٹا دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ شیطان مرتے وقت حملہ کرتا ہے، جب بندے کا آخری وقت نزع ہوتا ہے نا، اس وقت شیطان آ جاتا ہے، تو بڑا ولی اللہ ہے، تو بڑا درویش ہے، تجھے توبہ کی ضرورت نہیں، تجھے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو بخشا ہوا ہے، یعنی بندے کے اندر ایک قسم کے وسوسے پیدا کر دیتا ہے۔ تو حضرت یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آتے شیطان
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت نزا پہنچا ہے، موت کے وقت قریب آ گیا، آگے کہتا ہے اے فخر الدین رازی، کیا آپ نے مناظرے نہیں کیتے؟ بڑے بڑے آپ نے مناظرے کیے ہیں علماء سے، آپ فتح یاب ہو گئے۔ آپ نے فرمایا نام ہاں میں نے کیتے ہیں۔ فرمایا پھر تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ اللہ کی پہچان کیا ہے؟ کیا تم اللہ کو جان سکتے ہو اتنی عرصے میں کہ اللہ کون ہے؟ امام فخر الدین رازی بہت بڑی ہستی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں رب کو جانتا ہوں کہ رب واحد ہے، لا شریک ہے، معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب شیطان کا حملہ دیکھیے، سردار ملائکہ رہ چکا تھا، پھنسا رہا ہے، سوال پہ سوال کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے فخر الدین رازی، اگر تو رب کو رب مانتا ہے اور پہچانتا بھی ہے، کیونکہ ساری زندگی تو نے رب رب کرتے اور رب رب کہلواتے ہوئے گزار دی ہے، اب اس بات پر دلیل دے کہ رب کون ہے، رب کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے، دلیل دے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک دلیل دی کہ رب وہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں، وہی سب کا مالک و خالق ہے، پروردگار عالم ہے۔ اس نے آپ کی اس دلیل کو اپنی ایک جھوٹی دلیل سے رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی کہ رب کی پہچان کی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے 360 دلائل پیش کیے، اس نے سارے کے سارے رد کر دیے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا؟ اب یہاں پر ایمان کا بھی خطرہ ہے اور تقوی کا بھی خطرہ ہے کہ کہیں میرا ایمان اور تقوی شیطان لوٹ کر نہ چلا جائے۔ کیسے مقام پہ آ کے کھڑے ہو گئے امام فخر الدین رازی؟ ابھی آپ پریشان تھے اور سوچ میں مبتلا تھے کہ اس کو کیا جواب دوں، اس نے میری ہر دلیل کو رد کر کے رکھ دیا۔ کافی دور ایک مقام پر آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اللہ کی عطا سے یہ سارا معاملہ جان لیا اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی اے فخر الدین رازی، اس بے ایمان کو کہہ دے میں اپنے رب کو دلیلوں سے نہیں بلکہ بے دلیل رب مانتا، مجھے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب بے دلیل رب ہے، بس میں کہہ دیا کہ رب ہے، میرا عقیدہ بن گیا۔ بولا معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا ساتھ بندے کو ایمان بھی، بندے کا ایمان بھی بچاتا ہے، بندے کا تقویٰ بھی بچاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامات کا ذکر رب نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، ولیوں کی کرامت کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی، امت کے ولی حضرت آصف بن برقیہ کی کرامت کو رب نے قرآن میں بیان کیا، سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلیمان، ہم نے تیری امت میں بڑے بڑے عبادت گزاروں کو پیدا کیا ہے، بلکہ شہزادی کا درد لے کر آئے، یہ تفصیل طلب واقعہ ہے، پھر کبھی عرض کریں گے۔ مختصر یہ کہ یہ کرامت ہے جو آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ تخت لے آئے جو 7 کوٹھریوں میں بند اور اس کے گرد گرد محافظ بھی موجود ہیں، ان محافظوں کا بھی پہرا لگا ہوا ہے، لیکن زمین کے اندر سے نکل رہا ہے، کہیں یکترتا الیہ کا طرف، آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بھی آ جاتا ہے۔ یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے ولی عطا فرمائے، ایسے ولی کامل عطا فرمائے ہیں۔ اگر سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا یہ عالم ہے تو حضور کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک عام نبی ہیں اور حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، اور ان کی امت کے عالم ولیوں کا کیا عالم ہے؟ تو یہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں یہ کرامات کے ذریعے ایمان بھی بچا لیتے ہیں، تقویٰ بھی بچا لیتے ہیں۔ بندے کا ایمان بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا اثاثہ ہے بندے کے پاس۔ آج کل پیسوں کے ذریعے ایمان خریدے جا رہے ہیں، ایمان تو بک جاتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں، لیکن قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں کیا جواب رکھو گے؟ رب کہے گا نماز فرض کی تھی، روزے فرض کیے تھے، چوری سے بچنے کا حکم دیا تھا، زنا سے رکنے کا حکم دیا تھا، یہ سارے کام تو نے نظر انداز کر دیے چند پیسوں کے عوض۔
دنیا کا مال تو تھوڑا ہے، دنیا کا مال بہت تھوڑا ہے، کل متاع دنیا الا قلیل۔ قرآن کہتا ہے محبوب ان لوگوں کو کہہ دیں کہ دنیا کا مال بہت زیادہ نہیں ہے، یہ کروڑ پتی کہہ دیں میں کروڑ پتی ہوں ارب پتی ہوں، فرمایا الا قلیل، یہ بہت تھوڑا مال ہے۔ اصل مال کیا ہے؟ فرمایا اصل مال یہ ہے کہ تو جو عمل کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، وہ آگے بھی بھیج۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تو یہ کہہ دے قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہوتی، کوئی آگے عمل بھیجا ہوتا۔ یہ فکر آخرت ہے۔ انشاءاللہ کبھی فکر آخرت پہ بات کریں گے۔ تو بات اس کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو، ولیوں کو کرامات عطا فرمائی، اور وہ کرامات کیا ہیں؟ جن سے ایمان بھی بچ جاتا ہے اور تقویٰ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بے ایمان کو کہتے میں اپنے رب کو بے دلیل رب مانتا ہوں، دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آج سے 1400 سال پہلے مصباح البخاری اور مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا، اللہ والوں کی کرامات کا ذکر بیان فرمایا۔ فرمایا اللہ اپنے بندوں کو کن کی طاقت عطا فرماتا ہے، اور وہ کن کہہ دے تو بات بند ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی آپ کے بیٹے محمد بن ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے ابو بکر بن رحمان رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے اس حدیث کے راوی اس روایت کے۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روز اصحاب صفا کے قریب پہنچے۔ اصحاب صفا وہ جگہ ہے جہاں پہ چبوترا ہے، اور وہاں پر صحابہ کرام کا ایک مجمع لگا ہوتا تھا۔ وہ 70 صحابہ کرام تھے جو ہر وقت قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہتے تھے اور خود بھی حاصل کرتے رہتے تھے۔ وہ 70 صحابہ کرام تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر آپ پہنچے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصباح شریف میں حدیث موجود ہے۔ اب حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ والوں کی شان کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا کہ 3 صحابی ہیں، شام وقت قریب ہے شام کا، اور 3 صحابہ کرام جو مہمان بنے ہوئے ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں کوئی میزبانی کرے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان 3 صحابہ کو ساتھ لے کر گھر آ گیا اور فرمایا کہ میں اصحاب صفا سے یہ صحابہ لے کے آیا ہوں، اے میری زوجہ، اے میری شریکی حیات، ان صحابہ کی خدمت کرنی ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، اور ان کو کھانا پکا کے کھلا دو، میں ابھی بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے مہمانوں کو گھر بٹھایا اور حضور رسول کریم کی بارگاہ میں آ گئے، اور مغرب کی نماز حضور کے پیچھے ادا فرمائی۔ نماز مغرب کے بعد درس شروع ہوا، حضور پاک نے بیان فرمایا۔ اس درس کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ میرے پیارے آقا، مہمان نوازوں کے مہمان نواز آقا، آپ نے فرمایا ابو بکر کھانا کھا لیا ہے یا نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی نہیں کھایا۔ فرمایا پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں۔ معلوم ہوا حضور مہمان نواز بھی، کبھی مہمان نوازی پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو کھانا کھلایا، دیر کافی ہو چکی تھی، آپ واپس گھر آئے تو بیوی سے کہا، ام رومان ان کا نام تھا، حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ اے ام رومان، کیا مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ جو 3 مہمان میں چھوڑ کے گیا تھا گھر پہ، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ آپ کی زوجہ فرمانے لگی پہلے یہ تو بتائیں آپ نے اتنی دیر کہاں سے لگا دی ہے؟ جیسے بیویاں سوال کرتی ہیں عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے، خامد گھر لیٹ آئے تو پوچھتی ہیں کہ لیٹ کیوں آئے ہو، وجہ ہو جاتی ہے تو پوچھتی ہیں نا۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر سے آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا تھا اور تھوڑی دیر بیٹھا دیر ہو گئی، اور دست دیتے دیتے سرکار عالم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے سنتے کافی دیر گزر گئی، عشاء کی نماز وہیں پر ادا کی، کھانا کھایا اور واپس آ گیا۔ پر یہ بتاؤ کہ مہمانوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، تم نے کھلایا یا نہیں کھلایا؟ تو آپ کی زوجہ نے فرمایا کہ مہمان کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک کھانا نہیں کھائیں گے جتنی دیر تک میزبان نہ آ جائے۔
صحابہ کرام کی سنت تھی کہ وہ اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے تھے جتنی دیر تک میزبان نہ شامل ہو دسترخوان پہ، بیٹھ نہ جائے خود۔ یہ کچھ واجب یا فرض نہیں تھا کہ میزبان کو ہونا لازمی ہے، مہمان ویسے بھی اکیلا بھی کھانا کھا کے جا سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی ایک محبت تھی۔ تو آپ نے فرمایا میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، اب میرے اندر گنجائش نہیں کہ میں کھانا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں، تو مہمانوں کو کہو کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو میری بات نہیں مان رہے، وہ آپ کے بارے میں اصرار کر رہے ہیں کہ جب تک صدیق اکبر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر کو اپنی قسم توڑنی پڑی اور آپ ان کے ساتھ کھانے میں شامل ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے میں اس لیے شامل نہیں ہو رہے تھے کہ کھانا تھوڑا تھا، اور اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی شامل ہو جاتا، گھر والے شامل ہو جاتے، کھانا ختم ہو جاتا، لیکن مہمان نوازی کی برکت اور صدیق اکبر کی کرامت یہ ہے کہ جب آپ اس کھانے میں شامل ہوئے تو آپ نے دیکھا جتنا کھانا آپ کھا رہے تھے اتنا کھانا اور آ جاتا، ہانڈی میں اتنا کھانا اور آ جاتا۔ سارے مہمان بھی کھانا کھا چکے، گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا، صدیق اکبر نے بھی تھوڑا بہت پھر کھا لیا، لیکن کھانا اتنے کا اتنا تھا، روٹیاں بھی اتنے کی اتنی۔ یہ ہے کرامت جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور روایت میں بھی آیا ہے، جو مسلم میں اور بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور مسکاش نے بھی اس کو لکھا ہے۔ اور ایک اور متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق نجاشی بادشاہ جو حضور سے محبت بھی کرتے تھے، بعد میں ایمان بھی لے کے آئے، وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کی قبر سے نور ظاہر ہوتا تھا۔ اس بات کی راویہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور کی زوجہ محترمہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ہمارا تعلق بھی حبشہ سے تھا اور ہم حبشہ میں وقت گزار کے تھے، اور یہ بادشاہ نجاشی بھی حبشہ کا رہنے والا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، حضور سے محبت کی، ایمان لے کے آیا، جب فوت ہوا تو اس کی قبر سے خوشبو آتی رہی اور نور ظاہر ہوتا رہا۔ یہ دوسری کرامت جو حدیث پاک میں بیان ہے۔ اور اب تیسری کرامت، اب اس کا ذکر بھی حدیث پاک میں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور بخاری اور مسلم نے اس کو نوٹ کیا ہے، مشکاہ شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ وہ روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں یہ روایت ہے۔ اور حضرت عروہ بن زبیر وہ صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں جن کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ عشرہ مبشرہ صحابی، وہ 10 صحابہ جن کو زندگی میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ یہ وہ 10 صحابہ میں حضرت سعید بن زبیر بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شامل ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے، اور حضرت عمر فاروق جو بہن جن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، ان کے خامد نامدار بھی تھے۔ ان کو یہ سعادت حاصل تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے کہ میرے آقا نے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کر دیا۔ اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان پر کسی عورت نے، کسی غیر مسلم عورت نے الزام لگایا کہ عروہ بن زبیر نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور وہ مقدمہ لے کر مدینے کے گورنر کے پاس آ گئی۔ گورنر مدینہ نے حضرت عروہ بن زبیر کو مخاطب کیا، بلا لیا اور فرمایا اے عروہ بن زبیر، آپ پر یہ الزام ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس نے آپ نے اس کی زمین پر قبضہ کیا ہے، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا جائے تو اس کو کیا سزا ملتی ہے، اس کو قیامت والے دن اللہ کیا عذاب عطا فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا صحابی ہو کر کسی کی زمین پر قبضہ کروں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس عورت کی زمین پر قبضہ کروں۔ حضرت سعید بن زبیر بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی تو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ نے رسول کریم سے کیا سن رکھا ہے کہ جب کوئی بندہ زمین پر قبضہ کرے تو اس کو کیا سزا
ہے، کیا اس کی وضاحت کریں گے؟ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے کہ جو بندہ کسی کی زمین پر ایک بالشت، یعنی یہ ایک بالشت ہے، ایک ہاتھ کے برابر بھی قبضہ کر لے، زیادتی کرے، یعنی ضبط کر لے زمین، ناجائز قبضہ کرے، ظلم و ستم کرتے ہوئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 7 زمینوں کے برابر ایک توپ تیار کرے گا، ایک رسہ تیار کرے گا 7 زمینوں کے وزن کے برابر، اور اس بندے کی گردن میں ڈال دے گا جس نے ایک بالشت زمین کسی کی فالتو لے لیا ہے اور قبضہ کر لیا ہے۔ حضرت سعید بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اے گورنر مدینہ، کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں یا آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میں اس کے باوجود بھی اس عورت کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں جس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے؟ اشرا مبشرہ صحابی جن کو جنت کی بشارت سرکار نے دنیا میں دے دی، ان پر الزام لگا ہوا ہے، اور گورنر مدینہ بھی ہے، اس نے فیصلہ کر دیا، اس نے کہا کہ حضور میں سمجھ گیا، اس کے بعد میں آپ سے کوئی دلیل نہیں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو یاد ہے، اور یقیناً آپ صحابی رسول بھی ہیں، اور حضور کی محبت میں آ کر آپ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ یہ عورت جھوٹی ہے، میں آپ کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا اچھا، اب اس عورت کو وہ زمین دے دو جس کا الزام اس نے مجھ پر لگایا ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے دعائے بد فرمائی۔ بد دعا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ صحابی کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے، انہیں دعائے بد فرمائی اور یہ دعا کی یا اللہ پاک اس عورت کو جو جھوٹی ہے اپنے مقدمے میں، یا اللہ اس کو اندھا کر دے اور زمین میں دھسا کے رکھ دے، زندہ ہی دفن کر دے زمین کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ والے جب دعا کر دیں یا دعائیں بد کر دیں وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، کسی مفتی کی بات نہیں کر رہا، یہ کالی کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب وہاں سے آپ چلے گئے، وہ زمین بھی اس کے حوالے کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے وقت گزرتا ہوا دیکھا اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ جس عورت کے بارے میں حضرت عروہ بن زبیر نے بددعا فرمائی تھی، فرمایا وہ عورت دیواروں کا سہارا لے کر چل رہی ہے مدینے کی گلیوں میں نے اس عورت سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا جب سے میں اس زمین پر قابض ہوئی ہوں، مقدمہ ہاری ہوں، اللہ نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ اور چند دن بعد اس زمین کے اندر ایک کنواں تھا، فرمایا وہ اندھی عورت اس کنویں میں دن دہاڑے گر گئی اور مر گئی۔ ادھر اللہ کے نبی کے صحابی کی دعا قبول ہو گئی۔ اب اندھا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ اور اس عورت کو اس کنویں میں گرانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی موت واقعہ کس نے کی؟ اللہ نے۔ سارے کام اللہ نے کیے، لیکن بد دعا کس نے کی؟ دعائے بد کس نے کی؟ حضور کے صحابی نے، اللہ والے نے۔ معلوم ہوا اللہ والے کسی کے لیے دعائے بد کر دیں یا دعائے خیر کر دیں، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کروائی جاتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں۔ معلوم ہوا دعائیں کروانا اور دعائیں کرنا یہ بھی کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر صحابہ کرام آ کے دعا کرواتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندہ بیمار ہے اس کے لیے دعا کریں، کیا وہ خود نہیں دعا کر سکتے تھے؟ ان کو پتا تھا کہ حضور کی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، اور جس کے لیے سرکار دعا فرما دے اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ آٹومیٹک نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے وہ اللہ کو بڑی قبول ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو بڑی پسند ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرامات کا ذکر اللہ نے قرآن و حدیث میں بیان فرمایا۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے جو رکھی ہیں، ان میں 2 ایسی ہیں جو متفقن علیہ، اور متفقن علیہ وہ حدیثیں ہوتی ہیں
جو مسلم اور بخاری میں موجود ہوں اور ان میں کسی بھی فرقے کا کوئی اختلاف نہ ہو، وہ متفقن علیہ حدیثیں ہیں۔ ان حدیثوں سے کرامات ثابت ہوتی ہیں، قرآن کی آیات سے میں نے آپ کو کرامت ثابت کر کے بتائی ہے۔ معلوم ہوا اللہ والے خود سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کرنے والا اللہ ہی ہے، کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن وسیلہ یہ لوگ بن جاتے ہیں، یہ اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔